سورۃ القصص رکوع نمبر 7 آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ میں قارون کا تذکرہ ہے۔ قارون ایک مشہور زمانہ شخص تھا جو بنی اسرائیل میں سے تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا بڑا قریبی تھا۔ بعضوں نے خالہ زاد لکھا ہے اور بعضوں نے چچا زاد لکھا ہے، لیکن بڑا قریبی رشتہ تھا اور اس کے پاس بہت ہی زیادہ دولت تھی، اور اس کے پاس اتنی دولت تھی، دولت سے اتنا مشہور ہوا کہ آج بھی کسی کے پاس دولت زیادہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ بھئی قارون ہے، قارون۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب بہت زیادہ دولت دی، اور اتنی دولت دی کہ اس دور کے اندر جو اس کے سونے چاندی یا جواہرات جن بکسوں میں بھرے ہوئے تھے یا جن کمروں کے اندر بند تھے، ان کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جو ان کی چابیاں تھی، خالی چابیاں اٹھانے کے لیے اتنی بڑی جماعت تھی، اتنا بڑا لشکر تھا کہ چابیوں کے بوجھ سے وہ تھک جاتے تھے، چابیاں اتنی زیادہ تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ چابیاں اس دور میں ایسی چھوٹی چھوٹی تو نہیں ہوتی تھی، یعنی کم سے کم ایک ہاتھ یا اس سے تھوڑی بڑی ہوتی تھی، جیسے کہ پہلے دور کے اندر وہ تالے بھی بڑے ہوتے تھے اور بڑی وزنی ان کی چابی ہوتی تھی۔ تو یہ تو بہت پرانی بات ہے، تب اس وقت پتہ نہیں تالے کیسے ہوتے تھے اور چابیاں کیسی ہوتی تھی، لیکن بہرحال اتنی وزنی تھی کہ ایک بہت بڑی جماعت چابیاں اٹھانے والی تھی۔ تو اب یہ مال کے نشے کے اندر آ کر اترانے لگا۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ بھئی اترانا اچھی بات نہیں ہے، اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اس میں سے خود بھی کھا اور اللہ کی مخلوق پر بھی خرچ کر، دنیا کے اندر بھی مزے کر، اپنی آخرت بنا، آخرت کی فکر کر، اس مال کو اچھے کاموں میں لگائے گا تو آخرت بھی بنے گی، ہمیشہ کا گھر بنے گا۔ تو اس نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ کے راہ میں دوں اور کیوں دوں، مجھے تو اللہ نے نہیں دیا۔ کہنے لگا کہ میرے پاس ایک علم ہے، میرے پاس ایک فن ہے، اس فن کے ذریعے میں نے مال و دولت کو اکٹھا کیا، تو مجھے اللہ نے جب مال و دولت دی نہیں تو میں اللہ کو کیوں دوں؟
اس بات سے اب یہ بات بڑی خطرناک تھی، یعنی اترا رہا تھا اور مال کے نشے میں اتنا مست تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ کیا یہ قارون بھول گیا ہے کہ اس کے پاس جو طاقت ہے، اس سے پہلی قومیں اس سے زیادہ طاقتور تھی، اس کے پاس اگر دولت ہے، اس سے پہلے جو قومیں گزری ان کے پاس بھی بڑی دولت تھی، آج ان کا حشر کیا ہے؟ تو اس کا انجام کیا ہوگا اس کو خود سوچنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ مال دے تو پھر مال کے حقوق بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے 29ویں پارے میں سورۃ المعارج کے اندر وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ جس مالدار کے پاس مال ہے یہ سارا اس کا نہیں ہے، اس میں سائل جو مانگنے والا ہے اور محروم جو مانگتا نہیں ہے لیکن ضرورت مند ہے، ان دونوں کا حق ہے۔ اگر مال کا حق ادا کرے گا تو ٹھیک، ورنہ یہ مال نہیں ہے، یہ وبال ہے۔ ایسا ہی کچھ قارون کا نظریہ تھا، یہ کہتا تھا کہ بس میرے پاس جو آ گیا وہ میرا ہے، اور اس میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا کہ اللہ نے اس کو خزانوں سمیت دھنسا دیا تھا۔ ان قارون، بے شک قارون، کان من قوم موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم، اس نے ان کے خلاف بغاوت کی، یعنی اپنی قوم بنی اسرائیل کے خلاف اس نے بغاوت کی۔ وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اس کو دیے تھے ایسے خزانے، ما ان مفاتحہ، کہ بے شک اس کی چابیاں، لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، ایک عصبہ ایک جماعت کو جھکا دیتی تھی جو طاقت والی جماعت تھی۔ اذ قال له قومہ، جب اسے اس کی قوم نے کہا لا تفرح، اترا مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور تلاش کر اس میں جو تجھے اللہ نے دیا، آخرت کا گھر، دنیا کو اچھے کام میں لگا اور آخرت بنا۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھول۔ واحسن، اور اچھے کام کر اور احسان کر، کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، اور نہ تلاش کر فساد زمین میں۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قال، اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس نے کہا، اس نے جواب دیا، انما اوتیتہ علی علم عندی، بے شک مجھے یہ خزانے دیے گئے، یہ مال دیا گیا اس علم کی بنیاد پر، عندی جو میرے پاس ہے، یعنی اللہ نے نہیں دیا، میرے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی فن ہے جس سے میں نے پیسہ اکٹھا کیا۔ اولم یعلم، کیا یہ جانتا نہیں، ان اللہ قد اہلک، یہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، من قبل ہی، اس سے پہلے، من القرون، بہت ساری قوموں کو، من ہوا اشد منہ قوہ، جو ان سے قوت میں طاقت میں زیادہ تھی، وہ اکثر جمعا، اور جماعت میں بھی زیادہ تھی، یعنی کہ تعداد میں بھی وہ لوگ زیادہ تھے۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور نہیں پوچھے جائیں گے مجرم ان کے گناہوں کے متعلق۔ جو قارون ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا قریبی تھا، یعنی کہ چچا زاد تھا، اور یہ بہت ہی زیادہ مالدار تھا، بہت خزانوں کا مالک تھا۔ اس دور کے اندر تو قارون کے پاس جو خزانے تھے، خزانوں کی چابیاں بڑی بھاری تھی، اسی وجہ سے ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت درکار تھی۔ لیکن اس دور کے جو قارون ہیں ان کے پاس خزانے قارون سے زیادہ ہیں، جو اس دور میں اس کے پاس تھے۔ آج کے جو قارون ہیں ان کے پاس اس قارون سے خزانے زیادہ ہیں، لیکن ان کی چابیاں اتنی وزنی نہیں ہیں۔ کیوں؟ آج کل اے ٹی ایم کارڈ ہے، اس کا وزن نہیں ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب اگر اس کے اکاؤنٹ کے اندر موجود ہے تو اس کی چابی ایک اے ٹی ایم کارڈ ہے، جس کو اٹھانے کے لیے 10 بندوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا بھی کافی، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، اس کا اتنا بھی وزن نہیں ہے۔ تو وہ اور دور تھا، یہ اور دور ہے، لیکن قارون ہر دور کا قارون ہی رہا ہے۔
جیسے اس قارون نے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ ملا اس پر وہ جیسے خزانے پہ سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، آج کے قارونوں کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ مال ایسا دے جو حلال ہو، طیب ہو اور عافیت والا ہو، اور اللہ تعالیٰ سخی بنائے، بخیل نہ بنائے، اور مال کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو بہت کچھ دیا تھا۔ اچھا، جو قارون تھا نا، اس کی ایک خوبی اور صفت یہ لکھی ہے کہ جیسے آج کے دور کے اندر نا قرآن کے قاری ہیں، بہت بہترین آواز انداز سے قرآن پڑھتے ہیں، یہ اس دور کے اندر تورات کا قاری تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری، اس کا قاری تھا، بہت ہی زبردست انداز اور آواز سے اس کی تلاوت کیا کرتا تھا، تو لوگ اس کے گرویدہ تھے۔ اور جس طریقے سے سامری جادوگر وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن اس نے پھر جادو والا کام اور حرکتیں شروع کر دی، اس نے سونے کا بچڑا بنایا اور لوگوں کو شرک پر لگا دیا تھا۔ یہ بھی بنی اسرائیل کا ہی فرد تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ بس لوگوں کو اپنا بنا کے، اپنا بنانے کے بعد پھر یہ مال و دولت کے نشے کے اندر اپنی حرکتیں کرنے لگا اور خود بنی اسرائیل کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، بغاوت پہ اتر آیا، یعنی اپنوں کے خلاف شروع ہو گیا۔ جب اپنوں کے خلاف شروع ہو گیا تو پھر اپنے کہنے لگے بھائی کیا کر رہا ہے؟ اذ قال له قومه، اس کی قوم نے کہا، بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے کہا لا تفرح، اترا نہیں، اللہ کو اترانا پسند نہیں ہے، یہ اکڑ نہ دکھا، عاجزی اختیار کر، جو اس میں سے تیرے تو کھا، جو غریبوں کا حق ہے ان کو کھلا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ مال میں سے چوتھا حصہ اللہ کے راہ میں بطور زکوٰۃ دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے نا ہمارے اوپر، اس امت پر 2.5% ہے، یعنی 1 لاکھ پر کتنا دیتے ہیں ہم؟ 2,500، اور ان پر کتنا تھا 1 لاکھ پر؟ جی 25,000۔ اب اگر سچی سچی بتائیں، اگر یہی حکم ہمارے اوپر آ جاتا تو کیا قارون کی طرح ہم بھی بگڑ نہ جاتے؟ 2.5% بھی تو ہم دیتے ہیں رو رو کے، اور 100% تو نہیں دیتے۔ کتنے لوگ دیتے ہیں؟ یعنی کہ 1000 بندہ ہے تو اس میں سے 100 دیتا ہے تو 900 بندے تو کھا جاتے ہیں، وہ حساب ہی نہیں کرتے، کچھ دیتے ہیں تھوڑا سا اور کہتے ہیں جی بس ہم نے بڑا دے دیا ہے۔ حالانکہ جیسے 4 رکعتیں ہیں نا، 4 رکعتیں پوری پڑھیں گے تو وہ ادا ہوں گی، اگر کوئی 2 پڑھے، 1 پڑھے، 3 پڑھے، 3.5 پڑھے، ادا ہوں گی، وہ ساری فارغ ہو جائیں گی۔ تو زکوٰۃ کا بھی ایسے ہی حساب ہے، جیسے 4 رکعتیں فکس ہیں، 2 رکعتیں فکس ہیں، مغرب کے 3 فکس ہیں، وتر 3 فکس ہیں، اسی طریقے سے 2.5% فکس ہے۔ کوئی اپنی منمانی کرے اور کہتے جی بس میں نے حساب تو نہیں کیا لیکن بس میں نے دے دیا ہے، بغیر حساب کے دے گا تو کچھ بھی نہیں دیا اس نے، کیونکہ یہ فرض ہے، یہ کوئی مستحب نہیں ہے، اختیاری مضمون نہیں ہے، یہ لازمی مضمون ہے۔ اب اس پر تھا 25%، یعنی کہ 25,000 1 لاکھ میں چوتھا حصہ۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس امت پر یہ قانون تبدیل ہو گیا ہے، ریلیف مل گیا ہے، ورنہ اس امت میں سے 2.5% پر جو لوگ رونے والے ہیں، اگر ان کو چوتھا حصہ دینا پڑتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی اللہ راضی ہو ناراض ہو، بس ہم بھی نہیں دیتے۔ تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا، اور اس نے یہ کہا، جب اس کو کہا گیا نا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو بھی احسان کر جیسے اللہ نے تیرے پر احسان کیا۔ تو کہتے اللہ نے احسان کیا؟ بھائی اللہ نے کیسے احسان کیا؟ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، جو میرے پاس خزانے ہیں یہ میرے پاس ایک علم ہے۔ اب یہ علم کیا تھا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس کے پاس علم کیمیا تھا۔ علم کیمیا ایک مشہور علم ہے، لوگوں نے سنا ضرور ہے لیکن دیکھا کسی نے نہیں آج تک، ہے نا ایسی بات؟ علم کیمیا کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ جی سونا بنانا، علم کیمیا کہتے ہیں سونا بنانے کو، یعنی کہ کوئی کہتا ہے جی میں نے تانبے سے سونا بنا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے کلی سے چاندی بنا دی، یعنی سونا چاندی بنانا، ایک دھات کو دوسری دھات میں تبدیل کرنا، اس کی حقیقت کو چینج کر دینا، یہ علم کیمیا کہلاتا ہے۔ تو کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ علم ہے، کچھ کہتے ہیں کہ علم ہے ہی نہیں۔
پھر بہت سارے بزرگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے پاس یہ علم تھا، جیسے کہ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہل چلا رہے تھے، کوئی بندہ ضرورت مند گیا اور اس نے کہا جی میرے تو گھر کے حالات خراب ہیں اور ایسے ایسے حالات ہیں اور قرضہ ہے، تو مہربانی کریں کوئی اللہ تعالیٰ سے میرے لیے کچھ مانگے۔ تو وہ اللہ والے ہوتے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور کہا چلو یہ لے جاؤ۔ اس نے لے لیا اور لینے کے بعد اس نے دل میں سوچا، اس نے کہا جی دیکھو اتنا بڑا ولی ہے اور میرے سے اس نے کیا کھیل کھیلا ہے، بھی کہہ دیتا بھی کچھ نہیں ہے، جا اللہ تعالیٰ سے مانگ، لیکن یہ مذاق تو نہ کرتا۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ لے کر چلا گیا اور جب تھوڑا دور گیا اس نے کہا میں اس کو پھینک دوں، بھائی پیچھے سے حضرت جی دیکھ تو نہیں رہے کہیں، نے کہا جی آپ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس نے پھینکا، جب پھینکا تو اس نے کہا تو سونا ہے، تو بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا اچھا یہ اگر سونا ہے تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ جو پیر صاحب خود وہ حل کیوں چلا رہے ہیں، ایک ڈھیلا اٹھایا مجھے دیا وہ سونے کا بن گیا ہے، تو وہ ساری زمین کو سونے کا بنا سکتے ہیں، خود کیوں اتنی محنت میں لگے ہوئے ہیں؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ صرف اور صرف اولیاء کرام کے پاس یہ علم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی کرامت ہوتی ہے، یعنی کسی انسان کی محنت سے کسی چیز کی حیت چینج نہیں ہو سکتی۔ ایک دھات ہے وہ وہی دھات رہے گی، اس کی شکل تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ کرتے بھی ہیں نا وہ کہتے ہیں جی بس یہ سونا نہیں بنا، سونے جیسا بن گیا، پھر ہم نے سونے کے اندر مکس کر کے بیچ دیا کھا لیا اس کو، یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بنا نہیں تھا اس جیسا بنا تھا، تو یہ تو ایک دھوکہ ہو گیا۔ اس لیے خواجہ نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ ایسا کام کرتا ہے، سونا چاندی بناتا ہے، کیمیا گر ہے، فرماتے تھے کہ وہ میرے پاس حاضر بھی نہ ہو، کیونکہ وہ دھوکے باز ہے۔ یعنی اولیاء کرام اس کو دھوکہ سمجھتے ہیں۔ اب انہوں نے جو ایک ڈھیلا اٹھا کر دیا تو انہوں نے کچھ بنایا نہیں ہے، وہ تو مٹی تھی، لیکن مٹی اللہ کی قدرت سے یہ ان کی کرامت تھی کہ وہ سونا بن گئی۔ تو بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس علم کیمیا تھا، اور وہ کیسے آیا تھا اس کے بارے میں پھر مختلف روایات ہیں۔ کہتے ہیں جی ایک کتاب کے اندر میں نے یہ بات پڑھی ہے تو لکھی ہوئی کتاب میں، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تورات کے نسخے، وہ تختیوں پر لکھی ہوئی تھی نا، اس کے نسخے اور پھیلاؤ، جیسے قرآن کا ایک نسخہ ہو، اس وقت پریس کا زمانہ تو نہیں تھا، اور تختیں لکھواؤ اور لوگوں میں تقسیم کرو اور اس کو پھیلاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، جب پیسے نہیں ہے تو میں یہ کام کیسے کروں؟ تو اللہ نے بتایا کہ فلاں جڑی بوٹی ایسے کرو، فلاں بوٹی کو ایسے کرو، بس یہ تمہارے اتنا کچھ بن جائے گا، تم یہ کام کر لو گے۔ وہ جو نبی تھے ان کی تو دنیا پر نظر نہیں تھی، انہوں نے وہ سارا کچھ کیا، ان کا کام چل گیا۔ قارون نے دیکھا کہ یہ موسیٰ نے کیا کیا، اس بوٹی کو اور اس کو وہ فارمولہ اس کے ہاتھے چڑھ گیا۔ پھر قارون نے کیا کیا، اس نے کہا بھی میں نے تو خزانے اکٹھے کرنے ہیں۔ خزانے اکٹھے کرتے کرتے اتنے خزانے بن گئے جس کا تذکرہ آج کے درس میں ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو بزرگ جو یہ روایت پیش کرتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہاں سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے، اور وہ یہ ملتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ علم ہے، لیکن جب موسیٰ والی سوچ ہوگی کہ بناؤں گا صرف ضرورت کی حد تک، تو نسخہ وہی ہوگا، بندہ کامیاب ہوگا، اور جب نیت ہوگی قارون والی، نسخہ وہی ہوگا لیکن بندہ ناکام ہوگا۔ تو وہ کتاب والا لکھتا ہے کہ آج کل جتنے کیمیا گر ہیں یہ سب موسیٰ والی سوچ نہیں رکھتے، قارون والے رکھتے ہیں، اس لیے سارے دھکے کھا رہے ہیں۔ کسی کا گھر بک گیا تو کسی کی دکان بک گئی ہے تو کسی کی جائیداد بک گئی، ان کا تختہ تو الٹ گیا لیکن ان کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ ہر بندہ کہتے ہیں بس تھوڑی سی ایک آنچ رہ گئی دفعہ، بس جیسے میرا کام تیار ہوا تو نئی گاڑی 0 میٹر اور فلانا بنگلہ میں نے خرید لینا ہے، جیسے کہتے ہیں پرچیوں والے بھی میرا انعام لگے تو بس میرا کام پورا ہو جائے گا، لیکن لگتا کسی کا بھی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ کیمیا کا علم ہے۔ بہرحال یہ تو مختلف روایات ہیں، لیکن ایک اور بڑی بات اہم لکھی ہے اور بڑی زبردست بات ہے جو دل کو لگتی ہے، کیونکہ یہ تفسیری روایات ہیں، تو جو اصل روایت ہے نا جس پہ دل مانتا ہے کہ ہاں ایسے ہوگا، اس کے بعد علم کیا تھا، فن کیا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ نے پہلے پڑھا نا بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ قبطیوں کے، فرعونیوں کے غلام بنے ہوئے تھے، اور یہ تھا فرعون کے دربار میں ایک کارندہ، آج کے دور کا ٹھیکیدار تھا۔ اب وہ چونکہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، اب وہ فرعون یہ کہتا تھا کہ بھائی فلاں جگہ یہ روڈ بنانا ہے، یہ پتھر فلاں جگہ پہنچانے ہیں،
فلاں جگہ یہ زمین یوں آباد کرنی ہے، جو جو کام وہ بتاتا تھا وہ قارون کو بتاتا تھا۔ قارون کہتا تھا بھی میں لوں گا 1,00,000، کام کی گارنٹی ہوگی۔ بنی اسرائیل چونکہ وہ غلامی ذہنیت کے لوگ تھے، پسا ہوا طبقہ تھا، انہیں کہتا تھا بھی 10,000 دوں گا، کرو کام۔ 10 ان کو دے کے 90,000 کھا جاتا تھا۔ تو یوں ایک ٹھیکیدار تھا، جیسے آج کل کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، جیسے روڈ بناتے ہیں، جیسے بلڈنگیں بنتی ہیں سرکاری، تو جیسے آج کل کے یہ مگر مچھ حرام خور ہیں، قارون بھی اسی قسم کا حرام خور تھا۔ یہ کمیشن ایجنٹ تھا، یہ پیسے کھا کے یعنی کہ 10,000 دینے اور 90 اڑا جانے، 20 لاکھ میں سے ایک خرچ کرنا، 19 لاکھ کھا جانا، یوں کرتے کرتے اس کے پاس خزانے بہت زیادہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس میں سے اللہ کے راہ میں دیتے، اس نے کہا میں کیوں دوں، یہ تو میرے پاس ایک علم ہے۔ یہ علم یہی تھا، چکر بازی، دھوکے بازی، مکاری، یہ اس کے پاس علم تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے علم سے محفوظ رکھے۔ دیکھو کوئی بھی انسان اگر اس دنیا کے اندر کسی کا 1 روپیہ کھاتا ہے تو یاد رکھیے کہ جس کا کھایا گیا وہ نفع میں ہے، کھانے والا نفع میں نہیں ہے۔ جس کے گھر چوری ہوئی وہ نفع میں ہے، چور نفع میں نہیں ہے۔ ہمیشہ جو کسی کا حق غصب کرتا ہے وہی نقصان میں ہے، دنیا کے اندر اس کی پوری نہیں پڑتی اور آخرت کے اندر بھی ذلت ہوگی، دائمی عذاب ہوں گے۔ لیکن جس کا کھایا گیا یہاں اس کو ملے نہ ملے، لیکن وہ ذخیرہ آخرت بن گیا، اس کا محفوظ ہو گیا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ کسی کا ہم کھانے والے نہ ہوں۔ اگر ہمارا کو کھا جائے تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں کہ وہ ضائع نہیں ہوا، دنیا میں اس کا بدل ملے گا یا آخرت میں ملے گا، وہ ملے گا ضرور۔ تو اس کی یہ سوچ تھی قارون کی۔ آج دیکھیے کہ اتنے خزانوں کا مالک ہونے کے باوجود کوئی بندہ اپنے بچے کا نام قارون رکھنا پسند نہیں کرتا۔ کوئی رکھتا ہے؟ پوری دنیا گھومو کہیں قارون آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بے شک ویسے کئی قارون ہیں لیکن نام نہیں نظر آتا۔ لیکن اس کے برعکس وہ ہستیاں جو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں بے ہوش پڑا ہوتا تھا اور لوگ گردن کے اوپر پاؤں رکھتے تھے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ فرماتے تھے مرگی نہیں، میں سب دیکھ رہا ہوتا تھا لیکن بھوک کی وجہ سے میں اٹھ نہیں سکتا تھا۔ لیکن آج مسجد کا نام ابو ہریرہ، مدرسے کا نام ابو ہریرہ، بندوں کا نام ابو ہریرہ، اور بلال حبشے کے رہنے والے اصحاب صفہ میں سے تھے، ملتا تھا تو روزی، نہیں ملتا تھا تو روزہ، نیت کر لیتے تھے کہ نیت تو روزہ رکھ لو۔ ایسی زندگی گزاری، دنیا میں جاؤ پوری دنیا کے اندر ان کے نام سے مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں اور مسلمانوں کا نام بھی ہیں۔ تو اس لیے عزت دنیا میں نہیں ہے، دنیا اتنی ہی بس بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ اپنا محتاج رکھے، عافیت والی۔ اس سے زیادہ اگر ہوگی جس میں قارون والی صفات آ جاتی ہیں تو وہ دنیا نہیں، آزمائش ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنے اور مرنے کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے۔ تو اس کے لیے ہم ابھی سے فکر کریں گے، کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی جتنے لمحات ہمارے ہیں وہ پرسکون ہوں گے، اور مرنے کے بعد پھر بہت ہی زیادہ مزے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔